لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے آپ لوگوں کے سامنے استقامت کے موضوع پر قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، ان کے لیے کوئی غم اور کوئی خوف نہیں. استقامت کے لغوی معنی ڈٹ جانے کے ہیں، اور اصطلاحی معنی یہ کہ حق بات کہنا اور اس پر ڈٹ جانا، چاہے اس کے اس راستے میں اسے کتنی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. ایک دفعہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا: اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جس کے بعد مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پیش آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قل آمنت باللہ ثم استقم. کہہ دو میں رب پر ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ، یعنی استقامت دکھاؤ. یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو حق بات کہنے کی توفیق دیتا ہے پھر ان کو ضرور آزماتا ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہے: الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے اس دعوے پر کہ وہ ایمان لے آئے ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ان کے پہلوں کو بھی اللہ نے خوب آزمایا، اللہ ان کو بھی آزمائے گا اور جان لے گا کہ ان میں سے کون سچا اور کون جھوٹا ہے. اگر ہم اپنے خیالات کو ماضی کی طرف لے چلیں تو استقامت کے بارے میں ہمیں بہت سی مثالیں ملیں گی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قریش کے ایک مشہور خاندان سے تعلق رکھتے تھے، وہ بہت مالدار تھے. جب ایمان لے آئے اس کے بعد ان سے وہ سارا مال چھین لیا گیا. انہوں نے اس پر استقامت دکھائی اور مال اور ایمان کو مال پر ترجیح دی. اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں غلام تھے، ان کو تپتی ریت پر چت لٹا دیا جاتا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا اور پھر ان سے کہا جاتا: اے بلال، کہہ دو کہ میں اپنے امام سے پھر گیا تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. لیکن وہ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور ان کی زبان سے یہ کلمات نکلتے: احد احد، یعنی کہ میں ایک ہی رب کو مانتا ہوں. اسی طرح حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دہتے کولوں پر لٹا دیا جاتا یہاں تک کہ ان کی چربی پگھلنے سے وہ بجھ جاتے. ایک دفعہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: اے اللہ کے رسول، میری ہڈیاں، کمر کی ہڈیاں ننگی ہو چکی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے خباب، تم سے پہلے لوگوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا اور آڑے سے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، لیکن وہ استقامت کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے. اسی طرح خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سولی پر لٹکایا گیا اور ابو سفیان نے ان سے پوچھا: اے خبیب، اب تو تم چاہتے ہوگے کہ میری جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور میں سکون سے اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا. تو انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ کہ مجھے یہ تو گوارا ہے کہ مجھے 100 دفعہ مارا جائے اور دوبارہ زندہ کیا جائے، لیکن مجھے یہ بات قطعاً گوارا نہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ایک کانٹا بھی چبھے. آج اس دور میں
ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کی تجدید نو کریں. اس تجدید نو کے مرحلے میں ہمیں جتنی مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑے استقامت کے ساتھ ہم اس کو سہ جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.